إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اسٹیج کی زینت بنے علماء کرام، معزز شرکاء اجلاس، مجھے اس وقت جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنی ہے وہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، قادیانیت کا فتنہ۔ کتاب و سنت سے جو عقائد اس امت کو ملے ہیں اور جن عقائد میں کبھی اس امت میں اختلاف نہیں پایا گیا، ان میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ پر نبوت و رسالت کا وہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا جو سلسلہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا تھا۔ قرآن اور حدیث میں یہ عقیدہ متواتر نصوص میں موجود ہے۔ میں نے سورۃ الاحزاب کی وہ مشہور و معروف آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ما كان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلوات اللہ وسلم علیہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں خاتم النبیین کہہ کر جو مفہوم قرآن مجید نے اور جو عقیدہ قرآن مجید نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس کو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تمثیلات کے ذریعے سے واضح کیا۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری مثال مجھ سے پہلے گزرے پیغمبروں کی مثال ایک عالی شان محل کی سی ہے، حسین و جمیل محل جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے حسن کی ستائش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا ہے یہ محل۔ ہاں، اس محل کے اندر ایک کمی ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ ابھی پر ہونی باقی ہے۔ لوگ جو اس محل کے حسن و جمال کی ستائش کر رہے ہیں، سب دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس ایک اینٹ کی جگہ بھی پر ہو جائے۔ پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں، وہ اینٹ جس سے قصر نبوت مکمل ہوتا ہے وہ اینٹ میں ہی ہوں۔ میری بعثت سے قصر نبوت مکمل ہو گیا، نبوت کا تاج مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی اینٹ کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے،
آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کی قیادت علماء کے ہاتھ میں تھی، اب عفواً انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ جب کبھی ایک نبی کی وفات ہوتی، ایک نبی کا انتقال ہوتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لیتا۔ میرے نبی نے کہا کہ بنو اسرائیل میں قیادت انبیاء کے ہاتھ میں رہی، لیکن میرے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرے بعد امت کی قیادت علماء کے ہاتھ میں رہی۔ اس لیے آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت درہم و دینار کی نہیں، انبیاء کی وراثت علم کی وراثت ہے۔ اور پھر آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہتا تو اس تاج نبوت کے سب سے زیادہ حقدار اس امت میں اگر کوئی تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی مومنانہ فراست، جن کی دور اندیشی اور جن کی الہامی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے مشوروں کے مطابق آسمان سے وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ آپ نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں ارشاد بھی فرمایا کہ پچھلی امتوں میں کچھ الہامی شخصیات ہوا کرتی تھیں، اگر اس امت میں کوئی الہامی شخصیت موجود ہے تو وہ عمر ہے، مگر ایسے عمر کے سر پہ بھی نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی گئی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له۔ آپ نے فرمایا نبوت کی بشارتوں میں سے اگر کوئی چیز اس دنیا میں باقی رہ گئی ہے تو صرف وہ اچھے خواب ہیں، سچے خواب ہیں جو مومن دیکھا کرتا ہے یا مومن کو دکھائے جاتے ہیں۔ حضرات دلائل بہت ہیں، مجھے دلائل کا استقصاء نہیں کرنا ہے آپ کے سامنے۔ یہ عقیدہ کتاب و سنت میں اور پوری اجماع امت کے ساتھ ثابت ہے کہ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی، کبھی اس میں امت کے درمیان اختلاف نہیں رہا۔ امت کے تمام مسالک، امت کے تمام فرقے اس عقیدے پہ متفق رہے۔ پیارے نبی نے اس امت کے فیوچر میں اور اس امت کے مستقبل میں آنے والے بہت سارے فتنوں کی پیشن گوئی بھی احادیث میں کی ہے۔ جیسے آپ نے مال و دولت کے فتنے کی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا فواللہ الا الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما اهلكتهم۔ کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے سلسلے میں غربت سے نہیں ڈرتا، فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ تم پر دنیا کے خزانے ویسے ہی کھول دیے جائیں گے جس طرح پچھلی امتوں پہ کھولے گئے تھے، اور دنیا کو پانے میں تم ایک دوسرے سے ویسے ہی منافست کرو، سبقت کرو جیسے پچھلی امتوں نے کیا، اور دنیا نے جس طرح پچھلی امتوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ مجھے مال کے فتنے سے ڈر ہے میری امت پر۔ اپنے عورت کے فتنے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا واللہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے میرے بعد میری امت کے فیوچر میں مستقبل میں مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے منکرین حدیث کے فتنوں کی پیشن گوئی کی الا یوشک رجل شبعان علی اریکته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوه وما وجدتم فیہ من حرام فحرموه الا وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ۔ آپ نے کہا قریب ہے وہ زمانہ، قریب ہے وہ زمانہ جب ایک شکم سیر شخص، پیٹ بھرا شخص اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے مست بیٹھا رہے گا، پیٹ بھرا رہے گا، آرام پسند رہے گا، اور لوگوں سے کہہ رہا ہوگا لوگوں قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، حلال صرف وہی ہے جسے قرآن نے حلال قرار دیا ہے، حرام صرف وہی ہے جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی یہ شخص حدیث سے بے نیازی کی باتیں کرے گا، حدیث کو انکار کرے گا۔ پیارے نبی نے کہا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ، یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حرام قرار دیں وہ بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے قرآن کی حرام کردہ شے حرام ہے۔ آپ اس حدیث کی روح سے دیکھیں گے ہندوستان میں جتنے منکرین حدیث پیدا ہوئے سب مالدار طبقے سے تھے، جو اعلیٰ جاب کر رہے تھے
اور جب ریٹائرڈ ہوئے قبر میں پیر لٹکائے بیٹھ کر یہ اپنی آخرت خراب کی حدیثوں کا انکار کر کے حدیثوں پر خیر بہرحال کہنا یہ کہ پیارے نبی نے امت کی خیر خواہی کی خاطر اس امت کے فیوچر میں آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا امت کو. اس میں سے ایک فتنہ جس کی پیشن گوئی آپ نے احادیث میں فرمائی ہے فتنہ دعوی نبوت. آپ نے کہا اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے, رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس امت میں 30 ایسے دجال نہ پیدا ہو جائے, کذاب نہ پیدا ہو جائیں, فراڈ قسم کے لوگ نہ پیدا ہو جائیں. 30 کلہم یزعم انہ نبی, جس میں سے ہر شخص کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں. دیکھو نبوت کا دعویٰ کرنے والے صرف 30 نہیں, نبوت کا ابھی جو 1400 سال کی تاریخ گزری ہے اگر آپ شمار کریں گے 30 نہیں 300 ملیں گے نبوت کا دعویٰ کرنے والے. اہل علم نے کہا کہ یہ جو 30 کہا گیا کیا ہے, 30 ان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں 30 ایسے مدعیان نبوت ہوں گے جن کو بڑی شہرت ملے گی, جن کا معاملہ مشہور ہو جائے گا, جن کے متبع ہوں گے لوگ, جن کے پیروکار ہوں گے. ایسے مشہور قسم کے لوگ 30 ہوں گے, ورنہ نبوت کے دعوے دار تو بہت ہوں گے. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا آدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں آدھے خلافت راشدہ. اسود عرسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, مختار بن ابی عبیدہ الثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا, حارث بن سعید نے نبوت کا دعویٰ کیا جسے خلیفہ اموی عبد الملک بن مروان نے قتل کیا. قادیانیت یہ اسی قسم کا ایسا فتنہ ہے جو پچھلی صدی میں غیر منقسم ہندوستان سے پیدا ہوا. مرزا غلام احمد قادیانی قادیانیت کا فاؤنڈر, قادیانیت کا بانی, قادیانیت کا مؤسس, اور جسے سچ کہیں تو صحیح تعبیر یہ ہے وہ امت کی صفوں میں مسلمانوں کے درمیان انگلش گورنمنٹ کا ایجنٹ تھا, انگریز کا غلام تھا, انگریز کا ایجنٹ تھا. 1830 پر 8 عیسوی میں پیدا ہوا یہ شخص. پنجاب کا ایک قصبہ تھا قادیان میں یہ پیدا ہوا. اور آپ جانتے ہیں 1857 کو سارے ہندوستان میں اس انگریز کے خلاف بغاوت کی ایک لہر چلی. جو انگریز اس ملک میں تجارت کے راستے سے داخل ہوا, کاروبار کے راستے سے داخل ہوا, بزنس کے راستے سے داخل ہوا, ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے اس نے ہندوستان میں قدم رکھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے ہندوستان کو اپنا غلام بنا چکا تھا. ہندوستانیوں کو اس غلامی کا احساس ہو چلا, خصوصاً مسلمان. 1852 سال یہاں مسلمانوں نے حکومت کی تھی, اس لیے مسلمانوں نے اور سب سے پہلے انگریز سے جہاد کا فتویٰ دیا. اہل حدیث عالم محدث عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دہلوی جہاد کی ایک روح پھونک دی انگریز کے خلاف. امت کے علماء نے پوری امت کے اندر جہاد کی روح پھونک دی کہ انگریز قابض ہے, انگریز ہم سے ہماری زمین کو چھین رہا ہے, اور اپنی مشنریز کے ذریعے سے ہم ہمارے ایمان اور عقیدے کو لوٹ رہا ہے. جہاد کی روح پھونک دی, اور ساری امت کے اندر سبحان اللہ جہاد کا ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ انگریز کی نیندیں حرام ہو گئی. اور انگریز ماضی کے اپنے تجربات کی روشنی میں خوب سمجھتا ہے کہ اس امت کو میدان جہاد میں, میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن بات ہے. اس امت کو شکست دی جا سکتی ہے تو فکری الغار کے ذریعے, دین کے حوالے سے, اور ان منافقین کے ذریعے ہی اس امت کو شکست دی جا سکتی ہے جو امت کی صفوں میں رہ کر سام کا کام کرتے ہیں, مارے آستین بنتے ہیں, کبھی میر جعفر کی شکل میں, کبھی میر صادق کی شکل میں. تو انگریز کو ضرورت تھی کسی ایسے بھیدی کی جو گھر کا بھیدی ہو, لنکا ڈھائے,
چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں انگریز کو ایک زر خرید غلام مل گیا۔ انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کو خرید لیا اور انگریزوں کے اشارے پر مرزا غلام احمد قادیانی جہاد کی حرمت کے فتوے دینے لگا کہ انگریز سے جہاد کرنا حرام ہے۔ پھر برطانوی گورنمنٹ کی تائید، برطانوی گورنمنٹ کی خوبیوں کے اور اس کے محاسن کے تذکرے میں اس نے دسیوں سینکڑوں تحریریں لکھی کہ ہم مسلمانوں کو اس برطانوی گورنمنٹ اور انگریز کی حکومت کو قبول کرنا چاہیے، اور تحریریں موجود ہیں، کتاب ہے میرے پاس، اس کے اندر تحریریں موجود ہیں جس میں اس نے باقاعدہ انگریز کی اس حکومت کو، انگریز کی اس غلامی کو جو ہندوستان میں تھی، اس نے مکے کی زندگی سے بہتر زندگی قرار دیا، مدینے کی زندگی سے بہتر زندگی قرار دیا۔ کہا کہ اگر مجھے مکہ مدینہ وہاں رہنے کا اختیار دیا جائے تو میں وہاں رہنے کے بجائے انگریز کی حکومت کے ماتحت ہندوستان میں رہنے کو ترجیح دوں گا۔ امت کے اندر جو جذب جہاد علماء نے پھونکا تھا، اس کو ختم کرنے کی اس نے کوشش کی۔ تو اس طرح قادیانیت ایک ایسا پودا ہے جو انگریز کا لگایا ہوا ہے، انگریزوں ہی نے اس پودے کو لگایا اور انگریزوں ہی نے اس کو سیراب کیا، اور آج بھی انگریز ہی اس کی پرورش و پرداب کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے قادیانیت کا جو اہم مرکز ہے قادیان کے بعد وہ برطانیہ میں ہے، اور بڑی بڑی حکومتیں اس کی تائید کرتی ہیں، قادیانیوں کو اعلیٰ عہدے دیے جاتے ہیں، اور ساری دنیا کی جو مسلم دشمن طاقتیں ہیں قادیانیوں کے ان سے روابط ہیں، اور قادیانیوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کو کمزور کرنے کی کوششیں بڑے پیمانے پہ عالمی سطح پہ جاری ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت تک اسٹپ بائی اسٹپ پہنچا۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے سب سے پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں۔ مجدد کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی نے پیشن گوئی کی کہ اس امت میں ہر صدی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ تو اس نے سب سے پہلا دعویٰ یہ کیا کہ میں مجدد ہوں۔ پھر چند دنوں بعد ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں صرف مجدد ہی نہیں، میں مہدی منتظر ہوں۔ حدیثوں میں جس مہدی کی آنے کی بشارتیں ہیں وہ مہدی میں ہی ہوں۔ پھر ذرا دن گزرے، ایک اور قدم آگے بڑھایا اس نے اور کہا کہ میں صرف مہدی منتظر نہیں، میں مسیح موعود بھی ہوں۔ جس مسیح کی آنے کی بشارتیں، جس مسیح کے نزول کی بشارتیں حدیث میں دی گئی ہیں وہ مسیح میں ہی ہوں۔ اور پھر بالآخر اس کا آخری قدم اور آخری دعویٰ تھا کہ اس نے دعوی مسیحیت کے بعد کہا کہ میں صرف مسیح ہی نہیں، میں اللہ کا نبی بھی ہوں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ وہ کہا کرتا تھا میرے پاس آسمان سے وحی آیا کرتی ہے، وہ کہا کرتا تھا 10,000 آیتیں مجھ پہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ سب 19ویں صدی میں ہونے والی باتیں، 20ویں صدی کے آغاز میں ہونے والی باتیں، کہ 19ویں صدی میں ایک شخص پیدا ہو کے کہتا ہے کہ میرے پاس آسمان سے وحی آ رہی ہے، 10,000 آیتیں مجھ پہ نازل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا 1905 میں کہا میرے پاس وحی آئی ہے کہ بس میرے چلاؤ کا وقت آ چکا ہے، میں بس اب دنیا سے جا رہا ہوں، وحی آ گئی میرے پاس۔ 1905 میں کہا، لیکن اس کے بعد 3 سال زندہ رہا، 1908 میں ہلاک ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ اچانک رہتے رہتے کہا میرے پاس ابھی وحی آئی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سپریٹ ایک قبرستان بناؤں، تو قبرستان اس نے بنا دیا اور کہا کہ اس قبرستان میں اگر کوئی شخص دفن ہونا چاہتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ اسے اپنے مال کا 1/4 حصہ میرے بیت المال میں جمع کرنا چاہیے، میری جماعت کے بیت المال میں جمع کرنا چاہیے۔ دیکھو سبحان اللہ، مال جمع کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے۔ کہا کہ کسی کو میرے اس قبرستان میں دفن ہونا ہے، جتنا مال اس کے پاس ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرے اور 1 حصہ جو ہے میرے بیت المال میں جمع کرے۔ اور افسوس ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے، بصیرت کے اندھے ہوتے ہیں، حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتی،
وہ نعوذ باللہ اپنی دنیا بھی اس پہ قربان کر گئے اور اپنا دین بھی قربان کر گئے، نعوذ باللہ۔ آخر یہ وحی کیا ہے جو اس کے پاس آیا کرتی تھی؟ دیکھو ایک چیز ہے، دنیا میں دو قسم کی وحی پائی جاتی ہے۔ اس کے پاس باقاعدہ وحی آتی تھی، سچ ہے، باقاعدہ وحی آتی تھی، یہ نہیں کہ نہیں آتی تھی، وحی آتی تھی، مگر یاد رکھنا دنیا میں وحی دو قسم کی پائی جاتی ہے، ایک وحی ربانی ہوتی ہے، ایک وحی شیطانی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ نادان یہ غلطی کرتے ہیں، وحی شیطانی کو وحی ربانی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے وحی شیطانی کا قرآن میں کئی مقامات پہ ذکر کیا۔ سورۃ الانعام میں کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی جانب وحی کیا کرتے ہیں، یوحی بعضهم الی بعض۔ سورۃ الشعراء میں کہا گیا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ قرآن کہتا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کن پہ اترا کرتے ہیں، شیطانی وحی کن لوگوں کے پاس آیا کرتی ہے؟ تنزل علی کل افاک اثیم، شیطانی وحی ان لوگوں پہ اترا کرتی ہے جو اپنی جگہ جھوٹے فراڈ قسم کے عاصی نافرمان گنہگار ہوتے ہیں۔ اور یہ وحی شیطانی کا سلسلہ کوئی آج کی بات نہیں، وہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ مسیلمہ کذاب مدعیان نبوت میں سر فہرست آتا ہے۔ مسیلمہ کذاب کی زندگی کو پڑھو، مسیلمہ کذاب کے حالات کو پڑھو۔ جب صحابہ کی فوجیں مسیلمہ کذاب سے جہاد کرنے کے لیے مدینے سے نکلتی، مسیلمہ سینکڑوں میل دور رہتا تھا، مگر اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کرتا تھا کہ دیکھو مسلمان مدینے سے نکلے ہم سے لڑنے کے لیے، اور باقاعدہ بتاتا کہ میمنہ پہ کون ہے، میسرہ پہ کون ہے، مقدمۃ الجیش پہ کون ذمہ دار ہے، مؤخرۃ الجیش کا کون ذمہ دار ہے، ساری باتیں کریکٹ انفارمیشن دیا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا آج یہ فوج فلاں مقام پہ پہنچ چکی ہے، فلاں مقام پہ پڑاؤ کی ہوئی ہے، کل اتنے وقت ہمارے پاس پہنچ جائے گی مسلمانوں کی فوج، اور ٹھیک ٹھیک انفارمیشن رہتا تھا۔ وہ جو ٹائم کہتا تھا مسلمانوں کی فوج ٹھیک اس وقت پہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچتی تھی۔ کیسے معلوم ہوتا مسیلمہ کذاب کو؟ یہ وحی شیطانی۔ دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں صلوات اللہ وسلم علیہ ایک فقین شخص تھا جسے ابن سیاد کہا جاتا ہے، یہودی گھرانے میں پیدا ہوا، بچہ تھا، عہد نبوی کا ایک عجوبہ ہے یہ، جس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کافی حد تک یقین تھا کہ وہی دجال ہے۔ بہرحال احادیث سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے وہ دجال ہو نہ ہو، دجال سے اس کا کچھ نہ کچھ رشتہ تھا۔ ابن سیاد کے سلسلے میں بڑی تفصیلات آتی ہیں۔ پیارے نبی ابن سیاد کے پاس گئے، ابن سیاد کے پاس گئے، جا کے آپ نے پوچھا تیرے پاس کون آتا ہے؟ اس نے کہا یأتینی صادق و کاذب، یأتینی صادق و کاذب، میرے پاس سچا بھی آتا ہے جھوٹا بھی آتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے پاس جو شیاطین اور جنات آیا کرتے ہیں وہ کبھی کریکٹ انفارمیشن بھی دیتے ہیں مجھے، کبھی غلط انفارمیشن بھی دیتے ہیں مجھے، یہ مطلب تھا۔ کبھی سچی خبریں بھی دیتے ہیں مجھے، کبھی جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں۔ کہنا یہ دنیا میں ایک چیز ہے جسے وحی شیطانی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے نادان اس وحی شیطانی کو وحی ربانی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ یہی ہوا۔ اس وحی جو آیا کرتی تھی وحی شیطانی تھی جس کو وحی ربانی سمجھ بیٹھا، اور اس کے بیس پہ لمبے چوڑے دعوے اس نے کیے۔ کیا کیا کہا اس نے کہا قرآن مجید میں جس مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے اس مسجد اقصیٰ سے مراد میرا شہر قادیان ہے۔ اس نے کہا کہ قادیان کا حج کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اس نے کہا سورۃ المومنین میں جس ربوہ کا ذکر ہے اس ربوہ سے مراد قادیان میں جو ربوہ نامی مقام ہوئی سورۃ المومنین میں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ یہاں ربوہ سے مراد
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کا ذکر کر کے کہا ہم نے ان دونوں کو مقام ربوہ میں پناہ دی. ربوہ سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے. اب یہاں قادیان میں بھی ایک ربوہ ہے. اس نے کہا سورۃ المومنون میں جو ربوہ کہا گیا یہ ہمارا ربوہ ہے, قادیان کا ربوہ. قرآن مجید کی من مانی تفسیریں, من مانی تعویلیں, من مانی تحریفیں اس نے کی. دیکھو کسی بھی انسان کو جانچنے کے لیے پیمانہ اس کا کیریکٹر ہوتا ہے, اس کا کردار ہوتا ہے. کیریکٹر کے حساب سے دیکھو اس شخص کو, تو اس کی زندگی میں یہ واقعہ سب نے نقل کیا ہے. اس کا ایک مرید تھا, اس کا ایک عقیدت مند تھا, اس کی بیٹی پہ اس کا دل آ گیا, ہاں نعوذ باللہ, اپنے مرید کی بیٹی پہ اس کا دل آ گیا. اس نے اپنے مرید سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دو. اور وہ باپ تھا, کسی صورت اس کے دل نے مانا نہیں. جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی ہے, اس سے دال نہیں گل رہی ہے, تو اچانک ایک دن کہہ بیٹھا کہ دیکھو ابھی آسمان سے وہی آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ ساتویں آسمان پہ کرا دیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں, حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا, اپنے آپ کو نعوذ باللہ اس مقام پہ فائز کر. ایسا فراڈ شخص تھا, کردار کیسا گھٹیا شخص تھا. اور حضرات, امت کے علماء, خصوصاً غیر منقسم ہندوستان کے علماء کی جتنی بھی داد دی جائے کم ہے. اس فتنے کا مقابلہ جس طرح سے کیا, اگر ہندوستان کے علماء نے اس فتنے کے آگ کا مقابلہ نہ کیا ہوتا, اس کے شبہات ساری دنیا میں پھیل سکتے تھے. فتنہ جس سرزمین سے اٹھا وہیں اسے دفن کرنے کی سنجیدہ کوششیں ہوئیں. اور قادیانیت پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لگانے والے وہ بھی ایک اہل حدیث عالم تھے, مولانا محمد حسین بٹالوی. سب سے پہلے جنہوں نے کہا قادیانی کافر ہے. ایک بات یاد رکھنا, امت میں بہت سارے فرقے ہیں, یہ نہیں سمجھنا کہ امت کے بہت سارے فرقوں کی طرح قادیانی بھی ایک فرقہ ہے. صحیح, ہاں, امت پہ جو مختلف جماعتیں ہیں, فرقے ہیں, مسلک ہے, ویسے ہی نہیں, قادیانیت فرقے کا نام نہیں. قادیانیت ایک الگ دین ہے, وہ قادیانیت ایک الگ مذہب ہے وہ. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کیس مشہور عدالتوں میں چلے اور عدالتوں نے ڈکلیئر کیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے, قادیانیت اسلام نہیں ہے, وہ الگ دین ہے. اسی لیے آج شیعہ کو حج کرنے کا پرمیشن ہے, مگر کوئی قادیانی کہہ کے حج نہیں کر سکتا آج. اور اسی لیے اہل علم کہتے ہیں قادیانیت کی مسجدوں کو مسجد کہنا بھی ناجائز ہے, اس کو عبادت خانہ کہنا چاہیے. اس کو عبادت خانہ کہو, منظر کہو, پوجا کی جگہ کچھ بھی بولو, ان کی عبادت خانے کو جو مسجد کی شکل میں ہوتی مسجد کہنا ناجائز ہے. مسجد یہ اصطلاحی لفظ ہے اس عبادت خانے کے لیے جو عبادت خانہ کے امت مسلمہ کے ساتھ خاص ہے. اور حضرات, فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کرنے میں, فتنہ قادیانیت کو ختم کرنے میں سب سے نمایاں کردار جس ہستی اور جس عالم کا رہا وہ مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ فتنہ قادیانیت کو انجام تک پہنچانے میں مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی تحریروں کا بڑا کردار رہا, جیسے کبھی ہم بتائیں. مرزا غلام احمد قادیانی زندگی کی آخری ایام میں مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی تحریروں سے اس قدر تنگ آ گیا. مجلہ اہل حدیث نکالا کرتے تھے, مجلہ اہل حدیث میں مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے مستقل اس کے دجل, اس کے فرائض اور اس کے مکر کا پردہ فاش کرتے رہے, یہاں تک کہ سن 1907 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک تحریر لکھی جس میں اس نے مباہلے کا چیلنج دیا اور عملاً مباہلہ کیا. شریعت میں مباہلہ ایک چیز ہے,
فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. کہ طرفین کے درمیان دلائل کی بنیاد پہ اگر فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو فیصلے کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے کے خلاف بددعا کریں، گڑ گڑائیں، دعا کریں، کسی جگہ جمع ہو جائیں، میدان میں جمع ہو جائیں اور کہیں پروردگارہ ہم میں سے جو سچا ہے اور اس کی زندگی میں جھوٹے کو ہلاک کر غالب کر. مرزا غلام احمد قادیانی کی جسارت دیکھو، اس نے 1907 میں مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے مباہلہ کیا، اور اس وقت اس کی جو تحریر تھی، کیا تحریر تھی، میں کتاب لے کے وہی پڑھنے کے لیے میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں اس نے کیا لکھا اور کیا کہا اور اس کا انجام کیا رہا. مباہلہ کر رہا ہے وہ مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے. تو اس نے لکھا، اس کی تحریر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ اِي وَاللَّهِ إِنَّهُ الْحَقُّ. آیت لکھا ہے، غلط لکھا ہے، آیت میں غلطی ہے. اس کے بعد لکھتا ہے بخدمت جناب مولوی ثناء اللہ صاحب السلام علی من اتبع الہدی. کیسے سلام کر رہا ہے؟ السلام علی من اتبع الہدی. اسلام میں اس طرح سلام کسے کیا جاتا ہے؟ کافروں کو کیا جاتا ہے. پیارے نبی نے ہرقل کو خط لکھا، کیا لکھا؟ السلام علی من اتبع الہدی. چونکہ وہ مسلمانوں کو جو اس کو نبی نہیں مانتا اس کو کافر سمجھتا ہے، اس سے ثناء اللہ صاحب کو لکھ رہا ہے السلام علی من اتبع الہدی. اس کے بعد وہ لکھتا ہے ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچے اہل حدیث میں مردود، کذاب، دجال، مفسد کے نام سے یاد کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں. میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا. اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے پرچے میں یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاؤں گا. اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے پرچے میں یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے دشمنوں کی زندگی میں ناکام و ہلاک ہو جاتا ہے. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر، علیم و خبیر، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں، تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے. اگر میں کاذب ہوں تو مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے. مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو وہ مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں ہے تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی ہی میں اس کو ہلاک کر، میری زندگی میں ثناء اللہ کو ہلاک کر، مگر انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ طاعون اور ہیضہ وغیرہ جیسے مہلک امراض سے، طاعون اور ہیضہ جیسے مہلک بیماریوں سے. میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما، اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی ہی میں دنیا سے اٹھا لے یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو اسے مبتلا کر دے. اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر. آمین ثم آمین. الراقم عبداللہ الصمد مرزا غلام احمد مسیح موعود آفاہ اللہ وایدہ. ڈیٹ اس کے بعد ہے، یہ کب اس نے مباہلہ کیا؟ 1 ربیع الاول 1325 موافق 15 اپریل 1907. 15 اپریل 1907. اب رزلٹ کیا ہے؟ اس مباہلے کا رزلٹ کیا ہے؟ مرزا صاحب کی یہ دعا اس انداز سے قبول ہوئی کہ صرف 1 سال بعد یعنی 26 میں 1908 کو اس کی موت ہو گئی. 1 سال کے اندر اس کی موت ہو گئی، اور وہ بھی
جس بیماری کی بددعا اس نے دی تھی ثناء اللہ صاحب کو، اسی بیماری میں طاعون اور حیضہ، سمجھ رہے ہیں؟ وہ وبائی حیضہ سے جس کا ذکر اس نے اپنی اس دعا میں جھوٹے کی علامت کے طور پر کیا، اور قدرتی طور پر اس کی توقع وہ مولانا ثناء اللہ کے لیے رکھ کر رکھا تھا، اور ثناء اللہ صاحب اس کے بعد 40 سال زندہ رہے. جی ہاں، اس کے بعد 40 سال زندہ رہے ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ رہے؟ تو حضرات کہنا یہ ہے کہ قادیانیت کا یہ فتنہ آج سر چڑھ کر بول رہا ہے. پیارے نبی نے جو کہا قیامت سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. آدمی صبح مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. قادیانیت کا یہ فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. خصوصاً ہمارے وہ نوجوان جن کے پاس علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے، اور جو انٹرنیٹ پہ بیٹھا کرتے ہیں، علماء کی رہنمائی کے بغیر ڈائریکٹ ویب سائٹ سے علم حاصل کرتے ہیں. ان میں سے ہم نے دیکھا ہے ایسے بہت سارے نوجوان اسلام کے نام پر قادیانیوں کے بنائے ہوئے ویب سائٹس پہ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں. جی ہاں، یاد رکھنا، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، احمدی مسجد، سمجھ رہے ہیں، احمدی مسلمان، پہچان ہے قادیانیوں کی. تو بہت سارے نوجوان ہیں جو اسلام کے نام پر قادیانیوں کے بنے ہوئے ویب سائٹس پہ جاتے ہیں اور نعوذ باللہ اپنا دین اور ایمان گنوا بیٹھتے ہیں، یا کم از کم بہت سارے شبہات ان کے دلوں میں آ جاتے ہیں، بہت سارے شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں. اور ہم آپ کو بتا دیں، اس امت کے بعض دانشور جو کہلاتے ہیں، مفکر اور نامور مصنف جو کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی قادیانیت کے چور دروازے ان کے پاس بھی موجود ہیں. میں خصوصیت سے اس کے ساتھ کہنا چاہوں گا، دلی کے وحید الدین خان صاحب، دلی کے وحید الدین خان صاحب، ان کی تحریریں، ان کی تصنیفیں اگر آپ نے پڑھی ہوں گی غیر جانبدار ہو کر، تو یہ صاحب مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے ہمدرد ہیں. انہوں نے مرزا غلام احمد یہ قادیانی کی طرف سے دفاع کرنے کی اور ڈیفنس کرنے کی پوری کوشش کی ہے. اور ان کے جو خاص لوگ ہیں، ان کی زبانی ہم نے قادیانیوں کی تائید میں باتیں سنی ہیں، اور یہ بھی سنا گیا ہے قادیانیوں کا ان کے پاس آنا جانا ہے. اس لیے چونکہ ان کی بعض بڑی لاجواب تحریریں، الاسلام یتحدی، اسلام دور جدید کا خالق، سائنٹیفک انداز میں بعض اچھی کتابیں لکھی ہیں. لوگ اس کتابوں سے، ان تحریروں سے دھوکے میں آ کر یہ غلط افکار و نظریات کو نعوذ باللہ قبول کرتے جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ امت کے اندر قادیانیت کا فتنہ اس راستے سے پھیل سکتا ہے وحید الدین خان صاحب کی تحریروں سے، اور ان کے چاہنے والوں سے. ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہے، بہت ہوشیار رہنا ہے. اور جو بھی قادیانیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے وہ قرآن اور حدیث کے نصوص سے زیادہ عموماً سائنس کے حوالے دیں گے، سائنس کی بنیادوں پہ بولا کریں گے، سائنس کی بنیادوں پہ گفتگو کریں گے. سائنٹیفک اسلوب، سائنٹیفک انداز، سائنس سے مروریت ان کی پہچان ہے. ایسے میں حضرات بہت ضروری ہے، سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں اور آپ کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے اور دوسرے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. اور دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر، اور سب سے بہتر تدبیر کیا ہے؟ علم. فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، علم ہی آپ کو بچا سکتا ہے، علم ہی آپ کو بچا سکتا ہے. شریعت کا ٹھوس علم حاصل کرو، علم ہی آپ کو فتنوں سے ایسے بچا سکتا ہے. شیخ الاسلام میں یہ بتانا چاہتا ہوں علم کیسے بچاتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع فتاوی کی دوسری جلد میں یہ واقعہ مذکور ہے. انہوں نے واقعہ لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے بند کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے. کمرہ بند ہے، کمرہ تاریک ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں. اچانک کمرہ روشن ہو گیا، اچانک کمرہ منور ہو گیا، سارے کمرے میں نور چھا گیا، اور نور کے ساتھ ہی پیچھے سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ اے عبد القادر،
میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، اب تجھے باقی زندگی میں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے نور، سب سے پہلے نور کے ساتھ ہی یہ آواز، میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کم بخت، میں تجھے پہچان گیا، تو ابلیس ہے، تو شیطان ہے۔ پیارے نبی سے عبادتیں معاف نہ ہوئی زندگی کی آخری سانس تک۔ میں بولا نا وحی شیطانی بھی ہوتی ہے، دیکھو وحی شیطانی کیسے کیسے ہوتی ہے۔ کہا شیخ عبد القادر جیلانی کا پیارے نبی سے معاف نہ ہوئی عبادتیں مجھ سے کیسے معاف ہوں گی؟ تو شیطان نے کہا عبد القادر سچ کہوں آج کی رات تجھ جیسے 70 عبادت گزاروں کو گمراہ کر کے آیا ہوں، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فوراً کہا کم بخت، میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل و کرم نے مجھے بچایا۔ دوسرا حملہ تھا یہ اس کا، علم کا غرور پیدا کرنا چاہ رہا، اور سچ ہے کہ علم نے بچایا تھا، اللہ نے ان کو بچایا تھا علم کے ذریعے سے، سچ ہے وہ بات، لیکن شیطان چاہ رہا تھا ان کے علم کا غرور پیدا کرے۔ وہ ہوشیار رہے، انہوں نے کہا کم بخت، میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل و کرم نے مجھے بچایا۔ تو حضرات کہنا یہ ہے علم فتنوں سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ شریعت کا ٹھوس علم حاصل کرے، علماء سے جڑ کر اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو فتنہ قادیانیت ہی نہیں، دنیا کے ڈھیر سارے فتنے، دسیوں فتنے جو موجود ہیں، ہمیں بھی بچائے، نہ صرف ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، اور ہماری آنے والی نسلوں کو رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان فتنوں سے بچائے۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔